اچھا یہ اس کو ایسیٹونیریا بھی کہتے ہیں، ایسیٹونیریا بھی کہتے ہیں، کیٹو ایسیڈوسس۔ اس میں ذرا دوائیاں ذرا دیکھ لیں آپ کے پاس، اس میں ایک ہے ایسیٹون، اس میں یوپیٹوریم پرپ، گریفائٹ، مرکسال، نکسمیکا، سلفر، یہ بڑے درجے کی دوائیاں ہیں، یہ بڑے درجے کی دوائیاں ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی ایسڈ سے دوائیاں بنتی ہیں، ایسڈ نائٹرک ہو گیا، لیکٹک ایسڈ ہو گیا، سارکو لیکٹک ایسڈ ہو گیا، فاسفورک ایسڈ ہو گیا، ایسیٹک ایسڈ ہو گیا، یہ ساری بھی یہاں کام کر سکتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ ساری بھی یہاں کام کر سکتی ہیں، یہ بلکہ نوٹ بھی کرا دیں۔ یہ پہلے درجے کی دوائیاں ہیں۔ اب پہلے درجے کی دوائیوں میں آپ نے گریفائٹ بیسیکلی بہت بڑی دوائی ہے، اور گریفائٹ جو ہے اس پروسیس میں ہیلپ فل ہے۔ کبھی آپ میرا گریفائٹ کا ایک لیکچر ہے، میں نے صرف گریفائٹ پہ دیا، وہ کبھی سنیں۔ مرکسال بھی بہت بڑی دوائی ہے، یہ باڈی کے اندر بھی کیمیکل جو چینجز ہیں ان کو لاتی ہے، اور یہ بھی ایسیٹک ریئیکشن پیدا کرتی ہے۔ گریفائٹ بھی ایسیٹک ریئیکشن پیدا کرتی ہے، نکسومیکا بھی ایسیٹک ریئیکشن پیدا کرتی ہے، سلفر بھی ایسیٹک ریئیکشن پیدا کرتی ہے۔ تو مقصد میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب آپ بیسک کنسپٹ کو سمجھ جائیں گے نا، بیسک کنسپٹ کو، تو پھر آپ آسانی سے علاج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی نے کہا جی ایسیڈوسس ہو گیا، کیٹون ایسیڈوسس ہو گیا، آپ کہیں گے یار یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہوگی، لیکن آج کے لیکچر کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ واٹ از دا ایسیڈوسس، اس کا پروسیس کیا ہے۔ اس کا پروسیس یہ ہے کہ شوگر زیادہ ہوگی، انسولین کم ہوگی، باڈی کے فیٹس ٹوٹیں گے، وہ کیمیکل ریئیکشن ہوگا، اس سے ایسیٹک ریئیکشن پیدا ہوگا، کیٹون جو ہے آپ کے یورین میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی علامات کیا ہوگی؟ پانی پیاس بڑھے گی، ومٹنگ ہوگی، تھرسٹ ہوگی، یورینیشن ہوگی۔ اور ویسے تو یہ کلینکلی آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ایک سمٹم سے بھی آپ پہنچ جاتے ہیں کہ کہاں تک میں نے جانا ہے، پہنچ جاتا ہے نا بندہ۔ مجھے لوگ اکثر مجھ پہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے، جیسے میں نے کہا جو نیک ٹیڑھی ہے تو میں یہاں سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ بندہ ڈپریسو ہے۔ فیمیل میری طرف اگر ڈکلائن ہوگی یا ادھر اس کی رخ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں کوئی جنریٹل سسٹم کی خرابی ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی کلاک وائز آئے گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ کوئی ذہنی اس کو کوئی پرابلم ہے۔ تو جو ڈائریکشن میری طرف ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ اس کو کوئی ہارمونل ایشو نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی سٹنگ پوسچر آگے سپورٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یہ سورک ہے، اس کی دوائی سلفر ہو سکتی ہے۔ جو آگے کوئی یہ بات کرتا ہے کہ بتا مجھے علامات رہا ہے جسم کی، تو بیان کر رہا ہے کہ میں جہاز پہ سفر کر کے آیا ہوں، تو میں پچھلے دنوں لندن بھی گیا ہوا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ پلاٹینم کا ہے۔ تو اگر وہ رو پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلسٹیلا ہے، میرے پرووک کرنے پہ روتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپیا ہے، تو مجھے ویو آف کرنے پہ روتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ لائکوپوڈیم ہے۔ تو جو اگر کسی خوشگوار یا کسی ایسے حادثے کو دیکھ کے رو پڑتا ہے تو میں کہوں گا یہ نیٹروم ہے۔ تو یہاں سے آپ نکل سکتے ہیں۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، تو شہر میں تھا، گاؤں میں چلا گیا، گاؤں میں گیا تو چودھری صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا یار تو کدھر؟ اس نے کہا جی میں تو وہاں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا، تو وہاں میں نے فلسفہ پڑھا ہے، وہاں میں نے منطق لاجک پڑھی ہے۔ تو چودھری کہنے لگا یہ کیا یار عجیب عجیب باتیں کرتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا چودھری صاحب تعلیم حاصل بندہ کرے تو اس سے فلسفہ پتہ چلتا ہے، اس سے منطق کا پتہ چلتا ہے، اس سے لاجک کا پتہ چلتا ہے،
وہ کہتا ہے یار یہ تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، کوئی آسان طریقے سے مجھے سمجھا، یہ کیا ہوتا ہے منطق اور لاجک؟ اس نے کہا اچھا میں تمہیں آسان طریقے سے بتاتا ہوں، تمہارے گھر میں کتا ہے؟ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے تمہارے گھر میں مویشی بھی ہوں گے؟ کہتا ہے وہ بھی ہیں۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا گھر بہت بڑا ہے؟ کہتا ہے بالکل بہت بڑا ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے تمہاری زمینیں شمینیں بھی ہوں گی؟ کہتا ہاں جی میری زمینیں بھی بڑی ہیں۔ اچھا اس کا مطلب ہے تو امیر آدمی ہے؟ کہتا جی میں بالکل امیر آدمی ہوں۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی دعاؤں سے یہ سارا کچھ ہوا؟ کہتا جی بالکل میرا باپ جو ہے بڑا محنتی ہے۔ اچھا اس کا مطلب تمہاری ماں جو ہے وہ تمہارے لیے بڑی دعائیں کرتی ہوگی؟ کہتی ہاں میری ماں تو بڑی نیک ہے، میرے لیے بہت دعائیں کرتی ہے۔ تو وہ چودھری کہنا یہ باتیں آپ کو کیسے میرے گھر کی پتہ چل گئیں؟ اس نے کہا یہی منطق لاجک ہے، یہی منطق لاجک ہے کہ میں ذرا سی چیز کو پکڑ کے پہنچ جاتا ہوں۔ تعلیم کا یہی فائدہ ہے۔ وہ چودھری کیا کرتا ہے، اگلے دن اٹھتا ہے، کھوسا شوسا پہنتا ہے، کلا شلا پہن کے لوگوں کو منطق لاجک پڑھانے چلا جاتا ہے۔ وہ چودھری کو کہتا ہے کہ بات سنے تو نے یہ کتنا ٹائم لگا؟ چودھری اس کو کہتے ہیں کہ تو نے منطق لاجک سیکھنے میں کتنا ٹائم لگا؟ اس نے کہا میں 16 سال اس کو پڑھا ہوں۔ کہتا ہے کمال ہے یار تو نے 16 سال سے، میں تو 5 منٹ میں منطق لاجک سمجھ گیا۔ وہ چلا جاتا ہے گاؤں میں، جا کے ٹیک چک کرتا ہے، کوئی بندہ اس کے ہتھے نہ چڑھو جس کے ساری یہ ہسٹری کھول لیتا ہو۔ رات کو تھک ہار کے بڑا پریشان، کہتا ہے یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ 5 منٹ میں منطق لاجک سیکھ گیا ہوں، تو 5 منٹ میں تو مجھے نہیں آئی۔ بات کیا پریشان، اتنے میں اس کا نوکر ہوتا ہے ایک شرفو، وہ آ کے نا اس کی ٹانگیں دباتا ہے۔ وہ کہتا ہے شرفو یار تو کوئی منطق لاجک سیکھ، فلسفہ شلسفہ۔ وہ کہتا ہے چودھری صاحب میں تو ٹانگیں شاہ گھر کا کام کرتا ہوں، مجھے منطق لاجک سے کیا غرض، یہ ہے کیا بلا؟ اس کا کیا میں تمہیں سمجھاتا ہوں کیا منطق، تمہارے گھر کتا ہے؟ کہتا سر جی میرے گھر تو کتا کوئی نہیں۔ کہتا ہے اس کا مطلب ہے تمہاری ماں شریف نہیں ہے تو نے کل سے میرے گھر کام کرنے نہیں آنا۔ تو یہ چودھری جو ہے نا ہمارے سسٹم کے اندر بہت سارے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے یہ چودھری جو ہے نا، چودھری نظر آتے ہوں گے، ان چودھریوں سے اس سسٹم کی جان چھڑانی ہے جو 5 منٹ میں منطق لاجک کو سمجھاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر علی 400 مریض کیسے دیکھتا ہے؟ وہ بھائی اللہ کے بندے یہ تو پچھلے 30-35 سال اس نے دماغ کھپائی کی ہوئی ہے، اس نے 50 لاکھ بندہ دیکھا ہے، یہ صبح بھی 5 بجے اٹھ کے یہاں سے گیا ہے 350 مریض دیکھ کے، تو ایسے منطق لاجک نہیں آتی۔